بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حدیث پاک۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میرے اوپر ایک بار صلاۃ، درود، رحمت بھیجے گا تو اللہ اس پر 10 بار صلاۃ، درود، رحمت بھیجے گا اور اس کے 10 گناہ معاف اور 10 درجے بلند کر دیے جائیں گے۔ جوگیڑا جہان میں اہڑی چال چلن، ای ورد ویرا گن، گرکے گجے کاپڑی۔ شاہ صاحب۔ ترجمہ: جوگی فقیر محبوب کا ہی ذکر کرتے ہیں اور ہر پل اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، سورہ الانعام۔ ترجمہ: اور جو کوئی خدا کے حضور نیکی لے کر آئے گا اس کو ویسی 10 نیکیاں ملیں گی۔ اب تم خود حساب لگاؤ۔ یہاں تو کوئی مرد مجاہد ایسے بھی ہیں جو روزانہ 10,000 سے 20,000 تک درود پاک بھی پڑھتے ہیں۔ ان کے کہنے کے مطابق کہ اکڑیوں سے ہی دھار جیسا پسی پریکھے۔ شاہ صاحب۔ ترجمہ: وہی آنکھیں رکھو جن سے ہر پل محبوب کا دیدار ہو۔ حدیث پاک۔ ترجمہ: فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے، اور جو شخص مجھ پر 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 100 دفعہ رحمتیں بھیجتا ہے، اور جو 100 مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 1000 دفعہ رحمتیں بھیجتا ہے، اور اگر کوئی شخص مجھ پر 1000 مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے جسم پر دوزخ کی آگ حرام کر دیتا ہے، اور دنیا بھی اسے دین و ایمان پر قائم رکھتی ہے، اور آخرت میں سوال ہونے کے وقت بھی بے خوف رہتا ہے، اور اس پر بہشت لازم کیا جاتا ہے، اور مجھ پر جو صلاۃ شریف پڑھی ہے وہ اس کے لیے پل صراط پر 500 برس کے پیدل سفر میں نور بن کر آئے گی، اور اس شخص کو اللہ تعالیٰ ہر صلوات کے عوض جو اس نے مجھ پر پڑھی ہے ایک جنت کے محلات نصیب کرے گا۔ اب پڑھنے والے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ۔ دلائل خیرات۔ جے آسن آ جوڑا سجوڑا سی سجنے۔ شاہ صاحب۔ ترجمہ: جنہوں نے دنیا سے ترک تعلق کیا ہے وہی محبوب کے ساتھ ملتے ہیں۔ جو جوان کثرت سے درود پڑھتا ہوگا وہ جب اس دنیا کا اسٹیج پورا کر کے جائے گا تو اس انسان کو کبھی بھی دنیا اور آخرت میں ناکامی نہیں ہوگی۔ جت پیتاؤں جام گرکھے گڈیا کاپڑی۔ شاہ صاحب۔ ترجمہ: جنہوں نے جام درود کو اپنایا وہی محبوب سے ملتے ہیں۔ جنہوں نے اللہ پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانا، اس پر قائم رہے، ان کو کوئی بھی لہر ہلا نہیں سکتی۔ سپیریاں جی سڈ نانگا ون ننگیو۔ شاہ صاحب۔ ترجمہ: حکم ملتے ہی نکل کھڑے ہوئے مجذوب محبت۔ ان کے لیے اللہ جل جلالہ کا فرمان ہے، ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سورہ یونس۔ تحقیق اولیاء اللہ جن کو نہیں ہے کوئی خوف اور خطرہ ان پر، نہ وہ دکھ والے ہوں گے۔ ایک جگہ پر قرآن شریف میں مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں کہ
لا تحزن ان اللہ معنا، سورہ توبہ۔ ترجمہ: اے ابو بکر، تم دکھ اور غم نہ کرو، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اے مومن مسلمان، اگر تمہیں کوئی دنیاوی غم لاحق ہوا ہے تو اٹھو، پاکی کے ساتھ اچھا ہے خوشبو لگائیں، نرتوں منجھا نیہ والا درود شروع کرے۔ وہی درود پاک ہم ہمارے دوست پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ جے تو آسائے تو آہیے تے چونٹ بی مت چور، جے تو آسائے تو آہیے تے چونٹ بی مت چور، آہ سید وڈی سوڑ جہ میں متھو ہیوں منگنے، شاہ صاحب۔ ترجمہ: اگر تم محبوب کو چاہتے ہو تو کسی اور کے پاس مت جاؤ، اگر تم محبوب کو چاہتے ہو تو کسی اور کے پاس مت جاؤ، سید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی سب کچھ ہے۔ اوپر ذکر کیا ہوا ہے درود پاک ہمیں کامل مرشد قلندر پاک کی طرف سے ملا ہوا ہے۔ قلندر پاک کے کچھ فارسی اشعار بھی دیے جاتے ہیں۔ شاہ ہر دو عالم عربی محمد است، مقصود بود آدم عربی محمد است۔ ترجمہ: دونوں جہانوں کا شاہ محمد عربی ہے، دونوں جہانوں کا شاہ محمد عربی ہے، آدم کے وجود کا مقصد محمد عربی ہے۔ صد شکر خدائی کر پشت و پناہ خلق، شاہ مکرم محمد است۔ ترجمہ: شکرانہ خدا کا جو سب کا پشت پناہ رہتا ہے، اس کی آل سے قابل تعظیم محمد عربی ہے۔ ماراز جرم حال پریشاں خود چا غم، چوں پیش ورائی کارم عربی محمد است۔ ہمیں پریشانیوں اور غموں کی کیا فکر، ہمیں پریشانیوں اور غموں کی کیا فکر، جبکہ ہمارا رہنما محمد عربی ہے۔ مارا چا غم بود کے چنے سایہ برسر است، غم خوار حال زارم عربی محمد است۔ ہمیں کیا پرواہ، قلندر پاک فرماتے ہیں ہمیں کیا پرواہ کہ ایسا سایہ سر پہ ہے، کمزور حال کا غم خوار محمد عربی ہے۔ شہباز نامہ: جکھرو جتائیں پان دھنی پیدا کیو، جکھرو جتائیں پان دھنی پیدا کیو، اصل اتائیں مٹی ہوئی ایتری، شاہ صاحب۔ ترجمہ: جکھرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود خدا نے تخلیق فرمایا اور یہ مٹی نایاب تھی جس سے بنا محبوب خدا۔ درود پاک سارے فضیلت والے ہیں، مگر ہمیں اس اوپر ذکر کیے گئے درود پاک میں سے تمام زیادہ فائدے ملے ہیں۔ یہ سراسر نور ہے اور خود ہی عبادت ہے، یہ تنگ دستی دور کرتا ہے، اس کو پڑھنے سے جاگتے ہوئے یا خواب میں دیدار عربی صلی اللہ علیہ وسلم عطا ہوتا ہے۔ اس درود پاک کو پڑھنے سے دل میں محبت محمدی سرگرم ہوتی ہے، جسم میں سے جنون عشق کے شعلے نکلتے ہیں۔ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے یا سننے سے بدن کے بال کھڑے ہوتے محسوس ہوتے ہیں، دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے، اللہ کے ولیوں کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اولیاء اللہ جل جلالہ کے دوست ہیں۔ فرمان الہی واللہ یحب المحسنین، سورہ آل عمران۔ خدا نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے۔ تحقیق اولیاء اللہ جن کو نہیں ہے کوئی خوف اور خطرہ ان پر، نہ وہ دکھ والے ہوں گے، ایسے اللہ کے دوستوں کے لیے حضور پرنور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث پاک سنن ترمذی 3127۔ ترجمہ: مومن کی فراست سے ڈرو، مومن کی فراست سے ڈرو، کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔
حضرت علامہ علی قاری علیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب پاک صاف نفس بدنی تعلقات سے خالی ہوتے ہیں اور مولا اعلیٰ اوپر کی جماعت سے مل جاتے ہیں اور ان کے لیے پردہ نہیں رہتا ہے، اس لیے وہ سب کو اسی طرح دیکھتے ہیں جس طرح روبرو دیکھنے والا ہوتا ہے۔ مرکاتہ شرح مشکوات 6 جلد نمبر 2۔ اجارے اچھا کیا من لتھے تن میر، اجارے اچھا کیا من لتھے تن میر سے پلنگن ڈیو پیر ناتھ نیارے ننگا۔ شاہ صاحب جنہوں نے اپنے من کو صاف ستھرا کیا ہے وہی دنیا میں خوشباش جی رہے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ اگر میرے منہ مبارک پر شریعت کا لگام نہ ہوتا تو میں تمہیں ان سب چیزوں کی خبریں دیتا جو تم کھاتے ہو اور گھروں میں رکھتے ہو، اور تم میرے سامنے شیشے کی طرح صاف ہو۔ سفینتہ دلوں کے ارادے تمہاری نظر میں، عیاں تم پہ سب بیش و کم غوث اعظم۔ وہ اللہ کے ولی اپنی دعاؤں سے تقدیریں بھی تبدیل کر دیتے ہیں۔ لا یرو القضاء الدعاء۔ ترجمہ قضا کو دعا لوٹاتی ہے۔ مشکوات شریف 195۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، لکھا بھنن لوک میں پدر کہ نہ پر، بابو سے بھیڑا تھیا دوار کاجے در، بجھی کیاؤں سر وائی وارے بنگڑے۔ شاہ صاحب ترجمہ ایسے بھی اللہ والے دنیا میں ہیں جو خود کو ظاہر نہیں کرتے، پوشیدہ رہتے ہیں، بس داور کا مدینے کی حاضری دیتے ہیں۔ ایک اللہ کے پیارے ولی سیون کے سائیں کیا فرماتے ہیں؟ کتاب کی طوالت کے خوف سے ان کے فارسی اشعار کو اردو میں ترجمے کر کے پیش کیا جاتا ہے تاکہ آپ قلندرانہ انداز خیال سے واقف ہو سکو۔ میں ایک ایسا موتی راز ہوں جو بحر الہی میں تھا، میں ایک ایسا موتی راز ہوں جو بحر الہی میں تھا، ایک طرف طور سینا پہ موسیٰ کے ساتھ ہم کلام تھا، اسماعیل پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کے وقت میں موجود تھا، کسی لمحہ تخت پر روتا ہوں، کبھی اس کو بنا لے ہنستا ہوں، میں نے جو بھی عجائب دیکھے ہیں وہ کسی نے بھی نہیں دیکھے، اے ظاہر پرست رندوں کے اسرار کو ظاہر نہ کر، تمہیں کیا پتا، تمہیں کیا پتا ہم اللہ کے اسرار والے ہیں۔ کبھی میں کسی مذہب کو ڈھونڈتا ہوں، کبھی میں کسی مذہب کو ڈھونڈتا ہوں تو خضر علیہ السلام کے آب حیات کے پاس ساتھ ہوتا ہوں، کبھی سکندر کے لشکر میں موجود ہوتا ہوں، کبھی فقیری لباس میں ٹوٹے پھوٹے میں جہاں میں رہتا ہوں، وہاں کوئی ہزاروں میں ایک جاتا ہے۔ عثمان اس بقا دنیا پہ کیوں ناز کرتے ہو؟ عثمان اس بقا دنیا پہ کیوں ناز کرتے ہو؟ ہمارے پاس تو مستی اور سرمستی کا سامان ہے۔ یہ سب مستی اور جذب کی باتیں ہیں جو ایک کامل انسان سمجھ پاتا ہے۔ میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کو اللہ والوں کے بارے میں مختصر بتاؤں۔ اس درود پاک کو جس نے بھی وظیفہ بنا لیا اس بندے کے دین و دنیا کے کام اللہ پاک خود اپنے ذمے لیتا ہے۔ درود پاک کا ورد کرنے والا اللہ پاک کے غضب اور غصے سے پناہ میں رہتا ہے۔ اس درود پاک پڑھنے والے کے لیے دوسرے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے، وہ بندہ دوسرے لوگوں کے شر گلا غیبت سے بچ جاتا ہے۔